بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھیں تو ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ عمران خان کے اوپر جو دہشت گردی کا مقدمہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اس میں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان کی خلاف بات ہو رہی ہے. اور یہ پاکستان کے خلاف بولنے کا یا پاکستان کے خلاف جگ ہزاری کا یہ موقع حکومت نے دیا. کیا ضرورت پڑی تھی جی مقدمہ کرنے کی دہشت گردی کا؟ اس بندے پہ مقدمہ کیا ہے جس نے اسلام کو یو این او میں تقریر کر کے کہا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے. آپ نے اسی کو کر دیا دہشت گرد قرار. اس سے کیا ہوگا؟ آج اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ ہوا ہے جی حکومت کو اور کیا نقصان ہوا ہے. فی الحال نقصان کی بات کرتے ہیں، فائدہ تو ڈھونڈنا پڑے گا. نقصان یہ ہوا ہے کہ جو مقبولیت صرف پاکستان میں تھی اب وہ کوشش کر کے دنیا میں پھیلا دی انہوں نے، دنیا میں پھیلانا شروع کر دی. ہر انٹرنیشنل میڈیا پہ ہیڈ لائن بن گئی ہے کہ یہ عمران خان پہ یہ اس طرح ان کا، اور ساتھ حکومت کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں رہی، لیکن جو ادارے ہیں اس کو بھی رگڑ رہے ہیں. اور یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا قانون ہے یا مذاق ہے. یہ اتنی اس طرح کی ہیڈ لائنیں لگ رہی ہیں، اور قانون کیا، یہ تو ساری پھر عدلیہ پہ ہی سارا الزام لگ رہا ہے. کس طرح عدلیہ کی بات کرتے ہیں جی یہ، اور اسی پہ آپ اس کو عزت اس کی خراب کر رہے ہیں. یہ بہت ایک انتہائی بڑا بے وقوفی کا کام کیا ہے. لگے ہوئے تھے جی پہلے جو بھی حرکتیں کی ہیں اس سے پاکستان بھر میں تو پوری مقبولیت ہو گئی. پھر ایسا اب یہ بیٹھ گئے تھے یار ویسا کوئی کام کریں کہ اب یہ جو مقبولیت ہے نا باہر نکلے. اب دیکھ لیں کون سی یورپین یونین اٹھا لیں، رشیا اٹھا لیں، جدھر کی کر لیں، بی بی سی کی آفیشیلی طور پہ وہ ٹاک کر رہے ہیں کہ یار یہ، اور ان کو پی ٹی آئی والوں کو آن لائن لیتے ہیں، ان کو چینل پہ بلاتے ہیں، ان سے سنتے ہیں. اور جو نون لیگ کا جو حال کر رہی ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ، کسی ظالم دشمن نے بھی ایسا سلوک نہیں کیا انہوں نون لیگ کے ساتھ. لوگوں کے دلوں سے ہی نکال رہی ہے کہ یار دیکھو نفرت ایسا پیدا کر رہی ہے. اور انٹرنیشنل طور پہ دیکھیں اب کام شروع ہو گیا ہے. بی بی سی کی وہ رپورٹر پوچھتی ہے کہ کیا یہ پارٹ آف رجیم ہے عمران خان کو دہشت گرد قرار دینا. یو این کے جنرل سیکرٹری نے پوچھا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ ہم لوگ اس کو اس جو یہ اقدام اٹھایا ہم اس پہ حکومت سے ہم چاہتے ہیں، پاکستان کی حکومت سے، کہ وہ اس پہ جلد بازی نہ کرے. امریکہ نے بھی کہا کہ اس نے تو کہا کہ یہ پاکستان کا انٹرنل فیئر ہے لیکن وی آر کیپ آن آئی. ایک پوری طرح مذاق بنا کے رکھ دیا پاکستانی یہ قانون کا. عجیب کام ہے. ادھر تباہی آئی ہوئی ہے، سیلاب کی بری حالت ہے. اب جا کے جب 1.5 مہینہ گزر گیا ہے تو اب جا کے وہ اس میں کہتے ہیں جی ریلیف کریں گے، اور ریلیف کا بھی عجیب مذاق کر رہے ہیں کہ مخیر حضرات سے پہلے تو لوگوں کو چھوڑا نہیں پیسہ لوگوں کے پاس، اب لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو گورنمنٹ کہتی کہ ہمیں مدد کرے. کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ خود اپنی طرف سے جو اپنے آپ کے فنڈ ہے وہاں سے کچھ دیتے، کچھ لوگوں کو کوئی عزت آپ کی بحال ہوتی. آپ نے لوگوں نے دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے آپ پر. پاکستان میں تو کوئی نہیں، باہر کس نے، باہر کا جو آپ نے یہ کام شروع کر دیے. عمران خان اچھا برا وہ بات سائڈ، وہ تو ایک بعد کی بات ہے. جو پاکستان کے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، پاکستان کی کیوں کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے، اور یہ سارے آپ کے کام کی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا یہ ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، لے آؤ جی پاکستان سے باہر بھی. یہ رک کیوں گئی تھی پاکستان عمران خان کی مقبولیت، پاکستان میں کیوں رہ گئی؟ انڈیا میں وہ ایک پروگرام میں وہ بتاتا ہے جی، کہتا ہے جو تم دہشت گرد بننا ہے تو آ جاؤ پاکستان، وہ گورنمنٹ آپ کو قانون ان کا آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دے گا تو یو آر دہشت گرد.
یہ حال ہو رہا ہے انڈیا میں. ان کو تو مستقل موضوع دے دیے, چنگا یہ کام شروع کیا. پہلے وہ شہباز گل کا معاملہ نہیں حل ہوا, وہ کشمیر کا ہم لوگ روتے تھے تو وہ انڈیا بتاتا ہے کہ یہ دیکھو ہمیں کشمیر کا الزام دیتے ہیں, اپنے ملک میں دیکھو ایک ڈاکٹر کے ساتھ کیا حال کر رہی ہیں. اور ان کی شہباز گل کی ساری رپورٹیں, سارا کچھ جو کیس ہے وہ ہیومن رائٹس, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے پاس گیا ہے, یہ پی ٹی آئی والوں نے بھیجا ہے. اب عمران خان کا بھی سارا اب تو چلا جانا, وہ تو ویسے ہی لیڈر ہے, اس کا تو ویسے ہی لوگوں نے سرچ کرنا ہے, اور وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بھی اس پہ واچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وی آر آلسو ڈوئنگ انویسٹیگیشن. کس طرح, کون سا کوئی طریقہ پاکستان کی یعنی کوئی عزت خراب کرنے کا یہ چھوڑ نہیں رہے ہاتھ سے. ادارہ چنگا ادارہ, آپ خود ہی سب سے زیادہ ادارے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی بے عزتی کرنے کی. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دیکھیں کس طرح ہے یہ, وہ پرانا دور نہیں ہے کہ جو مرضی آپ کنٹرول کر لیں اور جو مرضی دکھا دیں بس وہی چلے گا. دیکھیں کیوں وہ بندہ کیوں مقبول ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں ویسے کام کر لیتے. ابھی موقع ہے بڑا, حکومت میں بیٹھے ہیں, دیکھیں پاکستان کے لیے بارے میں سوچیں یار. کوئی یہ آپس کی جنگ میں نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اچھا برا کون ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کام جو غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی کسی سے پرسنل کوئی لگاؤ نہیں, لیکن پاکستان سے لگاؤ ہے, اور وہ آپ لوگ ثابت کریں. آپ کے عمل سے بالکل نہیں ثابت ہو رہا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. پاکستان کے لیے بھی خاص دعا کریں, کیونکہ اب تو یعنی دعا کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. کوئی ایسا ذریعہ لگ نہیں رہا کہ کوئی اور طریقے سے بچے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ یعنی ملک کو بھی سلامت رکھے اور لوگوں کو بھی. اللہ حافظ.